بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل لئن اجتمعت الانس والجن علی ان یأتوا بمثل هذا القرآن لا یأتون بمثلہ ولو کان بعضهم لبعض ظہیرا. محترم حاضرین، گزشتہ درس میں ہماری یہ گفتگو جاری تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات، بہت سارے معجزات میں سے سب سے بڑا زندہ اور تا قیامت قائم رہنے والا معجزہ قرآن مجید ہے. اس سلسلے میں یہ تذکرہ ہو چکا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے کلام پاک کے ذریعے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے اپنے مخالفین کو بار بار مکی زندگی میں بھی اور مدینی زندگی میں بھی چیلنج کیا، للکارا کہ اگر تمہیں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور صداقت میں شک شبہ ہے کہ آپ سچے نہیں ہیں، تو قرآن کے جیسی چند صورتیں، یا پھر ایک مرتبہ کہا گیا کہ ایک صورت، یا کہا گیا کہ چند آیتیں یا ایک آیت، بلکہ سورۃ طور میں یہاں تک کہا فَلْيَأْتُوا بِحَدِيثٍ مِثْلِهِ کہ اس کے جیسی ایک حدیث بنا کر لے آئیں. اور پھر آخر میں یہ تذکرہ ہوا کہ مکی زندگی میں ہی سورہ بنی اسرائیل کا نزول ہوا، جیسا کہ خود قرآن کے بیان سے، سورہ بنی اسرائیل کے مضمون سے اور متواتر احادیث سے ثابت ہے کہ یہ مکہ میں نازل ہوئی. اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خبر دی کہ قُلْ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَذَا الْقُرْآنِ. آپ لوگوں میں یہ اعلان کر دیں کہ اگر انسان اور جنات سب کے سب اکٹھا ہو جائیں، جنات اور انسان جتنے بھی دنیا میں سب مل جائیں، اس بات پر متفق ہو جائیں کوشش کرنے میں کہ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَذَا الْقُرْآنِ کہ اس قرآن جیسا کلام بنا کر لے آئیں گے. اگر وہ ایسی کوشش کریں بھی، لا یأتون بمثلہ، تو وہ ایسا ہرگز نہیں کر سکتے. لا یأتون بمثلہ، اس کے جیسا نہیں لا سکتے. ولو کان بعضهم لبعض ظہیرا، چاہے بعض کا مددگار ہی کیوں نہ ہو. یعنی سب مل کر ایک دوسرے کی مدد کر کے قرآن کے جیسا کلام بنانا چاہیں، دنیا کے سارے اہل زبان، فصحاء، بلغاء، زبان آور، دانشوران سب مل جائیں، بلکہ انسان ہی نہیں جنات بھی مل جائیں، سارے لوگوں کی صلاحیتیں مل کر بھی قرآن کے جیسا کلام نہیں لا سکتے. یہ خبر ہے. اس سے پہلے جو تذکرہ وہ چیلنج تھا. یہ اطلاع دی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ یہ لوگوں کو یہ بتا دیں. اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ یہ خبر تمام لوگوں کو دے دیں کہ یہ قرآن ان کو عاجز بنا دینے والا ہے اور اس بات کا قطعی فیصلہ کرنے والا ہے، یا قطعی طور سے اس بات کا معاملہ طے ہے کہ سب مل جل کر بھی قرآن کے جیسا کلام نہیں لا سکتے، چاہے وہ ایک دوسرے کی معاونت کریں. یہ قرآن جس زمانے میں نازل ہوا، اس زمانے کے تمام جتنے لوگ موجود تھے، مخاطب تھے، سب کے لیے یہ چیلنج تھا. اور اس چیلنج کو یا اس خبر کو قرآن جہاں تک پہنچا، جن جن لوگوں تک پہنچایا گیا، سب نے سنا. سارے اہل مکہ تو بطور خاص اولین طور پر اس کے مخاطب تھے، جن کے بارے میں پچھلے درس میں بھی میں نے تذکرہ کیا اور آپ پہلے سے جانتے ہیں کہ ان کو اپنی زبان دانی پر، زبان آوری پر، فصاحت و بلاغت پر، اپنی قدرت کلام پر بڑا فخر تھا. اتنا فخر تھا کہ دوسروں کو یہ گونگا سمجھتے تھے. ان لوگوں سے یہ چیلنج کیا جا رہا ہے، ان لوگوں کے بارے میں یہ خبر دی جا رہی ہے پہلے جہاں قرآن نازل ہوا، تو اب اس میں خاص و عام جتنے لوگ تھے سب یہ چیزیں سن رہے ہیں. اور یہ بات سب کو معلوم ہے کہ انہوں نے قرآن کے اس چیلنج کا جواب نہیں دیا، اس معارضے کو قبول نہیں کیا. حالانکہ یہ بات بھی ہم اور آپ جانتے ہیں کہ جس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، مبعوث ہوئے، آپ نے لوگوں کو دعوت دی. تو آپ نے پہلے تو تنہا دعوت دی، چند لوگ آپ پر ایمان لائے شروع میں. حضرت بکر صدیق، حضرت بلال، حضرت خدیجہ الکبریٰ، حضرت علی، یہ پہلے مسلمان ہیں. اس کے بعد چند لوگ مسلمان ہیں اور آپ یہ چیلنج لوگوں کے بارے میں لوگوں کے سامنے بیان کر رہے ہیں. پوری دنیا، پورا مکہ اور پھر دنیا کے تمام لوگ اس وقت کافر تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت پر اکثر لوگ کمر بستہ ہو گئے. اور پھر
آپ کے اس دعوت سے وہ یہ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے معبودوں کا، ہمارے دین کا رد ہو رہا ہے۔ اس بنیاد پر وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا رد کرنے کے سب سے زیادہ حریص تھے، پوری کوشش کر رہے تھے کہ یہ اپنی دعوت سے باز آ جائیں۔ کیا 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 انہوں نے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اب ان کی دعوت سے باز رکھنے کے لیے ابو طالب کو لگایا کہ جا کے بات چیت کرو، کوئی مصالحت ہو جائے، کوئی لالچ ہے تو ہم اسے دینے کے لیے تیار ہیں۔ مخالفت کی، راستوں میں کانٹے بچھائے، تنگ کیا، تکلیف دی، قتل کی کوشش کی، بائیکاٹ کیا۔ کوئی ایسا حربہ اور ہتھ کنڈا نہیں تھا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف وہ لوگ استعمال کر سکتے تھے۔ ساری چیزیں، ہر ممکن شکل و صورت اختیار کر لی، ہر ممکن طریقہ اختیار کیا، یہاں تک کہ آپ کی باتوں کا جو آپ خبر دیتے تھے یا آپ کو علمی طور سے ایسا جال پیش کرنے کا جس میں آپ الجھ جائیں اور آپ سے کوئی غلطی سرزد ہو جائے اور لوگوں کے سامنے یہ بیان کریں کہ آپ کی نبوت سچی نبوت نہیں ہے، اس کے لیے وہ لوگ مختلف موقعوں پر اہل کتاب کے علماء کی طرف بھی رجوع کیے۔ اہل کتاب کے لوگوں کے پاس جاتے اور ان سے سوال کرتے غیب سے متعلق کہ کچھ ہم کو سوالات دیجیے، ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سوالات کریں گے، اگر وہ ان کا جواب دینے میں چوک گئے، غلطی کر گئے تو یہی ان کے خلاف ہم دلیل بنا دیں گے۔ چنانچہ انہوں نے اپنے اہل کتاب کے علماء سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے جا کے جب سوالات کیے تو ہم اور آپ جانتے ہیں کہ اصحاب کہف کے متعلق انہوں نے سوال پیش کیا، روح کے متعلق سوال کیا، حضرت یوسف علیہ السلام کے قصے کے بارے میں مختلف سوالات کیے، ذوالقرنین کے بارے میں سوال کیا۔ اور پھر یہ تو اہل کتاب کے جن کے بارے میں مکہ والے، مدینہ والے یہ سمجھتے تھے کہ یہ علماء ہیں، اہل علم ہیں، پچھلی آسمانی کتابوں کے جانکار ہیں، تو ان کے علم کے مطابق ہم کچھ چیزیں جان جائیں تاکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پھنسانے کی کوشش کریں کہ آپ سے غلطی ہو جائے، جواب نہ دے پائیں۔ یہ کوششیں بھی کی اور آپس میں بھی مختلف موقعوں پر میٹنگیں کرتے رہے، ایک کے بعد ایک مختلف میٹنگیں اور مجمع ان کے مجلسیں منعقد ہوتی رہیں کہ کیا کرنا چاہیے، اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو رد کرنے کے لیے ہم کیا کہیں۔ اس کے مختلف واقعات ہیں، قرآن کے بارے میں کیا کہا جائے۔ ولید بن مغیرہ والا واقعہ مشہور ہے کہ ایک مرتبہ میٹنگ میں کہا گیا کہ ہم اس کو شاعر کہہ دیں گے، تو اس نے کھڑے ہو کر کہا کہ نہیں، شاعری ہم جانتے ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو کلام پیش کرتے ہیں اسے شاعری نہیں کہا جا سکتا۔ تو کہا ٹھیک ہے، کاہن کہہ دیا جائے کہ یہ کہانت ہے، نجومی اور کہانت، علم نجوم اور کہانت کے اعتبار سے اس کا معاملہ متعلق ہے۔ تو اس نے کہا نہیں، کاہنوں کے علم کو اور کہانت کو بھی ہم جانتے ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کہانت بھی نہیں ہو سکتی۔ کہا جادوگر کہہ دیں، کہا جادو بھی نہیں ہو سکتا۔ کہا پھر کیا کہا جائے، آپ ہی بتائیے کہ کیا کہنا چاہیے۔ بہت سورہ مدثر میں اس کا ذکر ہے، ثم نظر ثم بصر فقتل کیف قدر، ہے نا، کہ وہ ستیہ ناش ہو، اس سے کیسے اندازہ لگایا، غور و فکر کیا۔ اور پھر آخر میں کہا کہ ان ہوا الا سحر یوسر، یہ جادو ہے جو لوگوں پر اثر ڈالتا ہے۔ تو میٹنگوں پر میٹنگیں ہوتی تھی کہ کیا کیا جائے، اس کے لیے کوئی تدبیر، کوئی ہیلا اختیار کیا جائے اور آپ کی دعوت کو روکنے کی کوشش کیا جائے۔ چنانچہ انہوں نے پھر مختلف الزامات لگائے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر، کبھی کہا کہ مجنون ہے، یعنی پاگل ہے، کبھی کہا جادوگر ہے، کبھی کہا کاہن ہے، کبھی شاعر کہا، کبھی قرآن کے بارے میں کہا یہ اساطیر الاولین ہے، کبھی کسی نے دوسرے لوگوں کی واقعات کو لا کر پیش کیا کہ دیکھو جیسے محمد کلام پیش کرتے ہیں ویسے میں بھی کلام پیش کر رہا ہوں، لیکن لوگوں نے رد کر دیا، قرآن کے سامنے کوئی بات ٹک نہیں سکی، کوئی بات چل نہیں سکی۔ اس طریقے سے آپ غور کریں تو انہوں نے تمام تدابیر اختیار کی اور اس کے باوجود اس قرآن کا جواب دینے سے، قرآن کے اس چیلنج کا جواب دینے سے اپنے آپ کو قاصر رکھا، عاجز بتایا اور اس کا جواب نہیں دے سکے۔ اب ہر شخص، ہر وہ چیز جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ان لوگوں نے کہی کہ یہ جادوگر ہے، یہ مجنون ہے، یہ پاگل ہے، یا قرآن اساطیر الاولین، پہلے لوگوں کے گڑے ہوئے قصے، یہ جو باتیں وہ کہہ رہے تھے یہ وہ خود بھی جانتے تھے کہ غلط ہے۔ مختلف موقعوں پر اس بات کا اقرار کیا کہ لوگوں کو بھٹکانے کے لیے کہ لوگ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے متاثر نہ ہوں، آپ کے حلقہ بگوش نہ ہوں، آپ کی بات کو سن کر آپ کی باتوں کو قبول نہ کر لیں، اس لیے لوگوں کو دور رکھنے کے لیے ہم یہ غلط سلط بیان کر لیں۔ جیسے آج بھی ہم دیکھتے ہیں، آج مسلمانوں کو انتہا پسند، دہشت گرد اور کیا کیا کہا جاتا ہے،
لیکن جو لوگ واقعات کو جانتے ہیں، دیکھتے ہیں، جو قریب سے خبروں کو جانتے ہیں، یہ ٹی وی چینل کے لوگ، یہ سیاستداں، یہ اچھی طرح جانتے ہیں کہ یہ اب سیاسی ہتھ کنڈا بن گیا ہے، اور بہت سارے ایسے واقعات جو مسلمانوں کے متھے تھوپے جاتے ہیں وہ اصل میں جھوٹ ہیں، بناوٹی ہیں، اور ایسے معاملات کریٹ کیے گئے، پیدا کیے گئے حالات کہ ان کے اوپر یہ الزام لگایا جائے۔ یہاں تو یہ معاملہ چلیے ہلکا پھلکا ہے، کچھ لوگ ہمارے درمیان سے ایسے استعمال ہو جاتے ہیں جس سے لوگوں کو لگتا ہے کہ یہ خبریں صحیح ہوگی۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے تو بالکل واضح تھا، بلکہ کفار مکہ نے متعدد مجلسوں میں ان کے جو اہل علم جانکار لوگ تھے وہ اپنی مجلسوں میں یہ قبول کرنے پر مجبور ہوتے تھے کہ قرآن ایسا کلام ہے جس کی ایک حلاوت ہے، اس کے اندر ایک بلاغت ہے، اس کے اندر ایک تاثیر ہے، اس کے اندر ایسی بات ہے جو دنیا کے کسی کلام میں نہیں۔ چھپ چھپ کے اسے سنا کرتے تھے، ابو جہل جیسے لوگ اسے سننے میں لذت محسوس کیا کرتے تھے۔ یہ واقعات سے سیرت کی کتابوں میں موجود ہے، ثابت ہے۔ چنانچہ ہر عاقل یہ سمجھتا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے یہ جو بات کہی جا رہی ہے کہ آپ پاگل ہیں، جادوگر ہیں اور شاعر ہیں، مجنوں ہیں، یہ ساری باتیں غلط ہے، جھوٹ ہے، افترا ہے۔ ہاں، بس جب وہ ان کے سامنے یہ پوری حقیقت سامنے رکھیے، تھوڑا سا غور کیجیے کہ اس کے باوجود قرآن نے بار بار ان سے یہ چیلنج کیا، للکارا کہ اگر تمہیں شک ہے ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا، کہ ہم نے اپنے بندے پر جو نازل کیا اس کے بارے میں شک شبہ ہے تو اس کے جیسی کوئی صورت بنا کر لے آؤ۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے درمیان پیدا ہوئے، عبداللہ اور آمنہ کے بیٹے ہیں، ان کا بچپن تمہارے سامنے گزرا، جوانی تم نے دیکھی، ان کا کردار سامنے ہے، ان کے بارے میں تم جانتے ہو کہ کسی اسکول میں پڑھنے کے لیے نہیں گئے، ان کا کوئی استاذ نہیں ہے، لکھنا پڑھنا پہلے سے نہیں جانتے، 40 سال سے وہ تمہارے درمیان رہتے ہیں، ان کی زبان، بیان، بات چیت کا انداز سب تمہیں معلوم ہے۔ کیا ایسا ممکن ہے کہ ایک آدمی 40 سال تک تمہارے درمیان رہ کے ایک انداز کی گفتگو کرتا رہا، اچانک 40 سال کے بعد ایک ایسا کلام پیش کرنے لگا جو 40 سال میں اس نے بھی کبھی نہیں کہا تھا، اس نے بھی کبھی پیش نہیں کیا تھا، اور پھر جب پیش کر رہا ہے تو یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ یہ میرا کلام نہیں ہے، اور اگر تم کو شک ہے تو اس کے جیسا کلام تم بنا کر لے آؤ۔ یہ جب چیلنج بار بار کیا گیا تو یہ ان کے ان تمام دعووں کا رد کرتا تھا کہ وہ لوگ، اگر یہ اس بات کو واضح کرتا تھا کہ اگر وہ اس جیسا کلام بنانے پر قدرت رکھتے، قرآن جیسی صورت بنانے کی ان کو طاقت ہوتی تو ایسا پہلی فرصت میں کرتے، ضرور کرتے۔ حالانکہ کیونکہ ان کی طرف سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا رد کرنے کی ہر کو ممکن کوشش کی گئی ہے، ہم دیکھ رہے ہیں، جان رہے ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کا چیلنج کر رہے ہیں۔ آپ کے چیلنج سے ان کے دعوے، ان کے دین، ان کے مذہب کا رد ہو رہا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی ثابت ہو رہی ہے۔ تھوڑی دیر کے لیے سوچئے کہ آپ کو ایک دعویٰ کرنے والا شخص کوئی دعویٰ کر کے آپ کو جھوٹا ثابت کرے۔ آپ ایک دعویٰ کر رہے ہیں کہ میں ڈاکٹر ہوں، اور دوسرا بولے کہ نہیں یہ جھوٹ بول رہا ہے کہ یہ ڈاکٹر ہے۔ اب ڈاکٹر ہونے کے ثبوت کے لیے آپ جو بات پیش کر سکتے ہیں پیش کریں گے کہ نہیں کریں گے؟ یا آپ کہیں کہ میں ڈاکٹر ہوں اور سامنے والا کہے کہ جھوٹا ہے، اور آپ اس کو چیلنج کر رہے ہیں، اس کا رد کر رہے ہیں، وہ مجمع میں جھوٹا ثابت ہو جائے گا تو وہ ثابت کرنے کی کوشش کرے گا کہ نہیں کہ یہ جھوٹا ڈاکٹر ہے، غلط دعویٰ کر رہا ہے۔ ایسے ہی سوچئے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نبوت کا دعویٰ کر رہے ہیں، قرآن کو اپنی دلیل کے طور پر، معجزے کے طور پر پیش کر رہے ہیں، اور کفار مکہ آپ کی نبوت کا رد کر رہے ہیں، آپ کی مخالفت کر رہے ہیں، آپ کی زندگی کو تنگ کر رہے ہیں، بائیکاٹ کر رہے ہیں، قتل کی کوشش کر رہے ہیں، مختلف موقعوں پر لوگوں کو آپ سے ملنے سے روکنے کی کوشش کرتے ہیں، آپ کا مذاق اڑاتے ہیں، مختلف الزامات لگا رہے ہیں، اور اس چیلنج کا جواب نہیں دے پا رہے ہیں، جبکہ ان کے اندر زبان کی قدرت موجود ہے، زبان دانی کا فخر اور غرہ موجود ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم سے زیادہ زبان آور کوئی نہیں ہے، فصیح و بلیغ کوئی نہیں ہے، زبان کے بارے میں ان کی قدرت موجود ہے۔ اور پھر مقدور ایک آدمی کو ایک چیز کی قدرت ہو، چیلنج کیا جا رہا ہو، تقاضا کیا جا رہا ہو، اور وہ اپنی طاقت اور قدرت کی چیز کو پیش نہ کرے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ ہاں، اس کے باوجود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ چیلنج قائم ہے، رد قائم ہے، یہ ساری مخالفتیں کر رہے ہیں، اس کے باوجود ان کا جواب نہ دینا یہ پوری دنیا کے لیے ایک کھلی ہوئی دلیل ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو خبر دے رہے ہیں کہ اس قرآن کے جیسا کلام
انسان اور جنات پیش نہیں کر سکتے، اور اگر تم کو شک شبہ ہے تو اس کے جیسا پیش کر کے بتاؤ۔ یہ چیلنج بالکل صحیح ہے، پوری دنیا کے لوگوں کو اس وقت بھی چیلنج کیا تھا، آج تک بھی قائم ہے اور قیامت تک یہ قائم رہے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ چیلنج، قرآن کی یہ خبر، اور پھر اس کا رد عمل کفار، مشرکین اور مخالفین کا آج تک جو ہے، یہ اس بات کا قطعی علم دنیا کے سامنے پیش کرتا ہے۔ سورج سے زیادہ روشن دلیل کے طور پر پوری دنیا کے سامنے یہ چیلنج قائم ہے کہ قرآن اللہ رب العزت کا کلام ہے، یہ اس ذات کا کلام ہے جو علیم و خبیر ہے، جو انسانی اور تمام انسانوں کی قوت سے برتر اور بالا ہے۔ یہ قطعی طور سے یہ علم پیش کرتا ہے کہ دنیا کے جتنے بھی انسان ہیں وہ اس جیسا کلام بنانے سے عاجز ہیں، بے بس ہیں، ایسا وہ کر ہی نہیں سکتے کسی ہیلے کے ساتھ یا بغیر ہیلے کے۔ دنیا کے تمام انسانوں کے بس اور قوت سے یہ چیز باہر ہے کہ قرآن کے جیسا کلام لائے۔ میں نے گزشتہ ہفتے ہلکا سا اشارہ کیا تھا، آپ تاریخ پڑھیں گے تو مختلف ادوار میں بعض لوگوں نے اس دعوے کو بغیر سمجھے بوجھے، جن کے پاس علم کم تھا، یہ چیلنج کو قبول کرنے کی کوشش کی کہ ہم قرآن کے جیسا کچھ کلام بنا لیں گے، لیکن سالہ سال کی کوششوں کے باوجود آخر میں ان لوگوں نے بھی اس بات کا اعتراف کیا کہ قرآن جیسا کلام ہم نہیں پیش کر سکتے۔ اس میں جو بلاغت ہے، باریکی ہے، جو الفاظ کے اندر جو انتخاب ہے، الفاظ کا ترکیبات ہیں، کلام کا تسلسل ہے، اس میں جو معنی اور مطالب ہیں، اس میں جو قوانین ضوابط ہیں، علم کی جو گہرائی ہے، اور قرآن کے ایسے بلاغت کے مختلف وجوہ جو پائے جاتے ہیں، وہ دنیا کے کسی انسان کے بس کی بات نہیں ہے کہ ان تمام چیزوں کو اکٹھا کر لے۔ ایسا کلام، ایسا معجزہ، یہ جو معجزہ ہے قرآن کا، یہ انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دوسرے معجزات کے مقابلے میں سب سے زیادہ بلیغ، سب سے زیادہ مؤثر اور سب سے جامع معجزہ ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جو معجزات تھے وہ ختم ہو گئے، جن لوگوں نے دیکھا اب وہ چیز سامنے نہیں ہے۔ دوسرے انبیاء کا بھی یہی معاملہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ معجزات، چاند کا دو ٹکڑا ہو جانا، معراج کا سفر ہونا، یہ بھی گزر گیا خبر کے طور پر، اگرچہ ہم اس کو جانتے ہیں، لیکن وہ معجزہ جو زندہ ہے، جس کا ہم مشاہدہ کر سکتے ہیں، جس کے اعجاز کے پہلوؤں کو سمجھ سکتے ہیں، وہ قرآن مجید ہے۔ یہ زندہ معجزہ ہے، قیامت تک قائم رہنے والا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ خبر، یہ اطلاع اور یہ للکار، جس کو ہم چیلنج کہتے ہیں، یہ آج بھی دنیا کے تمام لوگوں پر قائم ہے، قیامت تک قائم رہے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معجزہ، اس کے جیسا آج تک کوئی پیش نہیں کر سکا۔ دوسرے انبیاء کے بعض معجزات ایسے ہیں کہ ان کی نظیریں اللہ تعالیٰ نے دوسروں کے اوپر قائم کی، جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے گود میں جو ہے بات کی، تو بعض دوسرے واقعات بھی ایسے ہیں کہ بچے نے کلام کر لیا، لیکن قرآن کے جیسا معجزہ، اس کی نظیر اور مثال کہیں کسی نے پیش نہیں کی، اور کوئی شخص اس کو پیش نہیں کر سکا۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ابتدا میں قرآن کے تعلق سے یہ چیلنج کرنا، جبکہ وہ مکہ میں تھے، پھر جبکہ آپ کے متبعین بہت تھوڑے تھے، بہت کم لوگ تھے، یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ میں نبی ہوں، اور آپ یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ میں جو کلام پیش کر رہا ہوں اس کے جیسا تم لوگ پیش نہیں کر سکتے، اگر شک ہے تو لے کے آؤ، بتاؤ۔ اگر اس میں کوئی گنجائش ہوتی کہ اس جیسا کلام پیش کیا جا سکتا تھا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ چیلنج نہیں کر سکتے تھے، کیونکہ دنیا کا کوئی انسان اگر کوئی جھوٹا دعویٰ کرے تو وہ کچھ لوگوں کو کچھ دنوں کے لیے جھوٹے دعوے سے بے وقوف بنا سکتا ہے، یا اس کا دعویٰ ایک خاص مدت تک، تھوڑے مدت تک، 2-4 مہینہ، 4-6 مہینہ، سال، 2 سال، 10-20 سال یہ قائم رہ سکتا ہے، اس کے بعد اس کا بھانڈا پھوٹنا ہی ہے، راز فاش ہونا ہی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کے ابتدائی دور میں بھی کر رہے ہیں یہ چیلنج، کچھ دنوں کے بعد بھی کر رہے ہیں، آخر دور میں بھی کر رہے ہیں، مدینہ جانے کے بعد بھی کر رہے ہیں۔ پورے 23 سالہ دور نبوت میں آپ نے بار بار یہ چیلنج کیا۔ اگر اس میں یہ شک شبہ ہوتا کہ میں بلا وجہ کا یوں ہی چیلنج کر رہا ہوں، تو آپ کا سال، 2 سال، 4 سال، 6 سال میں بھانڈا پھوٹ جاتا، کفار مکہ اور مخالفین اس جیسا کوئی کلام بنا کر لے آتے۔ لیکن آپ کا بار بار چیلنج کرنا، اور پھر آپ کا پورا نبوی دور گزر گیا، پھر اس کے بعد صحابہ، تابعین، تبع تابعین، بعد کے ادوار بھی گزر گئے، آج تک کوئی اس چیلنج کا جواب نہیں دے سکتا۔
یہ اس بات کی خبر ہے کہ نبی کریم، یہ اس بات کی کھلی روشن دلیل ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو دعویٰ کر رہے ہیں اس کے بارے میں یہ 100% طے شدہ بات تھی کہ اس چیلنج کا کوئی جواب نہیں لا سکتا، اور یہ قرآن کی خبر بالکل سچی ہے۔ اور یہ بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی طرف سے بحیثیت انسان، آپ بشر تھے، آپ انسان ہونے کے ناطے یہ دعویٰ نہیں کر سکتے تھے۔ دنیا کا کوئی بھی علم والا ہو، آج سائنس والا، کیمسٹری، بایولوجی اور کسی اور فن کا ماہر ہو، دنیا کے کسی بھی علم کا ماہر ہو، زبان دانی کا ماہر ہو، آرٹ اور سائنس کے کسی بھی فن کے جانکاری رکھنے والا ہو، وہ اپنے فن کے کوئی چیز شاہکار پیش کرنے کے بعد یہ دعویٰ اور چیلنج نہیں کر سکتا آج بھی کہ میں نے جو چیز بنائی ہے، میں نے جو مضمون لکھا ہے، میں نے جو کتاب لکھی ہے، میں نے جو نظم لکھی ہے، یا میں نے جو فلاں اور فلاں کام کیا ہے، اس کے جیسا کوئی نہیں کر سکتا۔ دنیا کا کوئی انسان ایسا دعویٰ نہیں کر سکتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم امی ہوتے ہوئے 1400 سال پہلے قرآن پیش کر رہے ہیں، اور اس کے بعد دعویٰ کر رہے ہیں کہ اس جیسا کلام سارے انسان اور جنات مل کر بھی پیش نہیں کر سکتے۔ خود قرآن کہہ رہا ہے، قرآن کے الفاظ میں کہا، اور پھر چیلنج بھی کیا سب کو کہ شک ہے تو لے کے آ جاؤ۔ آپ کے دور میں ساری مخالفتوں کے باوجود کلام کا اس کا جواب نہ دیا جانا، آپ کے بعد کا نہ دیا جانا، آج تک کے زمانے تک اس کا نہ دیا جانا، اور پھر قیامت تک کے لیے چیلنج قائم رہنا، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ذات کی طرف سے یہ چیلنج اور دعویٰ یا خبر پیش نہیں کر رہے ہیں، بلکہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے یہ دعویٰ کیا گیا ہے۔ یہ اس ذات کی طرف سے ہے جو قیامت تک کی ساری باتیں جانتا ہے، انسانوں کی صلاحیتوں سے واقف ہے، علوم کی گہرائیوں کو جانتا ہے، اور ساری صلاحیتوں کو جاننے کے بعد اس نے یہ بات کی بنیاد پر یہ بات کہی ہے کہ ایسا کلام سارے انسان اور جنات مل جل کر بھی پیش نہیں کر سکتے۔ یہ دنیا کے لوگوں میں ایسا کوئی دعویٰ نہیں کر سکتا، یا کسی کے اندر یہ صلاحیت نہیں ہے، اور کوئی ایسا انسان بھی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ جو خود جھوٹا ہو اور جانتا ہو کہ میں جھوٹ بول رہا ہوں، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ میں اگر جھوٹا دعویٰ کر رہا ہوں تو آج تو میں دعویٰ کر لوں گا، کچھ دن کے لیے لوگوں کو بیوقوف بنا لوں گا، لیکن زیادہ دن نہیں گزریں گے کہ میرا جھوٹ کھل جائے گا اور میں رسوا اور ذلیل ہو جاؤں گا۔ آج تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ دعویٰ چمک رہا ہے، کسی نے آپ کا جواب نہیں دیا، آپ کی سچائی کا ثبوت بن کر یہ آپ کی صداقت کا وہ گویا اعلان کر رہا ہے، اور پھر یہ آج تک کوئی شخص اس کا جواب نہیں دے سکا۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ کلام نہیں ہے۔ قرآن قیامت تک کے لیے معجزہ۔ اب قرآن میں معجزہ کیسے ہے؟ ہم لوگوں کے اندر بہت ساری چیزیں ایسی ہیں، صلاحیتیں نہ ہونے کی وجہ سے، یا قرآن کے علوم یا اس کے اندر جو باریکیاں ہیں، خاص طور سے عربی زبان کے قواعد و ضوابط کو نہ جاننے کی وجہ سے ہم لوگ اس کے معجزے کو سمجھ نہیں پاتے۔ میں نے گزشتہ ہفتہ تذکرہ کیا تھا کہ عرب کے لوگ جو زبان دانی کے اعلیٰ معیار پر تھے، ان کا یہ مقام تھا کہ قرآن کا چھوٹا سا ٹکڑا سنتے تھے، سننے کے بعد ان کا عام آدمی دیہاتی بھی کہہ دیتا تھا کہ ایسا کلام انسان بنا نہیں سکتا۔ آج بھی کبھی کبھی کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں۔ یہ انہوں نے کہا کہ قرآن معجزہ ہے، آگے جو آخری حصہ انہوں نے بہت ہی ہلکا سا ذکر کر دیا کہ قرآن کے وجوہ اعجاز کہتے ہیں معجزہ ہونے کی شکلیں، کن کن شکلوں میں قرآن معجزہ ہے؟ تو ایک کہا کہ من جہت اللفظ، الفاظ کی جہت سے، دوسرا من جہت النظم، نظم کلام، کلام کی جو ترتیب ہے اس ترتیب کی، یہ دو الگ الگ چیزیں ہیں۔ اب ان میں سے ایک ایک کی اگر مثالیں دیں تو ایک موٹی موٹی کتاب ایک ایک پر تیار ہو جائے گی۔ نظم کلام، الفاظ، انتخاب الفاظ، ہر اعتبار سے قرآن معجزہ ہے۔ یہاں اردو زبان میں ہمارے یہاں ایک کتاب پائی جاتی ہے شیخ اقبال کیلانی کی، قرآن مجید کے فضائل نام ہے نا اس کے، قرآن کے فضائل قرآن، فضائل قرآن مجید۔ اس کے مقدمے میں انہوں نے تذکرہ کیا ہے کہ میں نے یہ کتاب لکھنے سے پہلے کئی سو نامسلمین کے حالات پڑھے۔ آج یورپ، امریکہ جو ترقی یافتہ ممالک ہیں، وہاں بہت سارے پڑھے لکھے لوگ، مرد اور خواتین، اسلام قبول کر رہے ہیں دنیا کی مخالفتوں کے باوجود۔ کتنی مخالفت ہو رہی ہے اسلام کی، اس کے جیسی مخالفت کسی دوسرے مذہب کی اگر 10% ہو تو وہ شاید کچھ سالوں میں دنیا سے مٹ جائے گا۔ یہ اسلام کی حقانیت کی ایک دلیل یہ بھی ہے کہ حکومتیں لگی ہوئی ہیں، مشنریز کام کر رہی ہیں، بہت ساری تنظیمیں، مذاہب کے لوگ، مبلغین اس کو رد کرنے
اس کو ختم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اس کے باوجود دنیا کا سب سے تیزی سے پھیلنے والا مذہب اسلام ہے، آج کی تاریخ میں بھی سالوں سے چلا رہا ہے، اور یہی لوگوں کو کھٹکتا ہے دوسری حکومتوں کو۔ تو کیلانی صاحب نے اس میں بیان کیا کہ میں نے کئی سو افراد کے اسلام کے قبول کرنے کے حالات پڑھے کہ کن چیزوں سے متاثر ہو کے ان لوگوں نے اسلام قبول کیا۔ تو انہوں نے کہا کہ میں نے جتنے لوگوں کے بھی حالات پڑھے ہیں ان میں ایک بات مشترک نظر آئی کہ ہر شخص جس نے اسلام قبول کیا، وہ ڈاکٹر ہو، انجینئر ہو، سائنٹسٹ ہو، پروفیسر ہو، عام انسان ہو، کوئی لیبر ہو، کوئی ہوائی جہاز کا پائلٹ ہے، کوئی کچھ ہے، کوئی کچھ ہے، لیکن سارے لوگوں میں ایک چیز مشترک نظر آئی، وہ یہ کہ ہر کوئی قرآن کے ذریعے کہیں نہ کہیں متاثر ہوا ہے، قرآن سے ضرور متاثر ہوا۔ اور بعض واقعات تو ان کا کہ ایسے ہیں کہ قرآن کو سمجھے بغیر قرآن نے ان پر اثر ڈالا۔ انہوں نے کئی واقعات بھی لکھے ہیں، یہ قرآن کا ایک معجزہ، اس کی تاثیر ہے، اس کے الفاظ کا جو اثر ہے، جس کو ادبی زبان والے موسیقیت بولتے ہیں، لیکن ہمارے یہاں موسیقی کا جو لفظ ہم جس معنی میں سمجھتے ہیں، اس لیے قرآن کے لیے لفظ استعمال کرنا میں مناسب نہیں سمجھتا، کہ الفاظ کی یہ ادبی موسیقیت جس کو کہتے ہیں، وہ جو قرآن میں ہے تاثیر، اس کے پڑھنے سے جو لذت ملتی ہے، جو تاثیر ہوتی ہے، دنیا کے کسی کلام میں نہیں۔ انہوں نے ایک واقعہ چھوٹا سا میں سرسری ذکر کروں، غالباً انگلینڈ کا یا کسی اور ملک کا ہے، میں بھول رہا ہوں، ایک نوجوان لڑکی جس کی سہیلی مسلمان تھی، اس کا اپنا واقعہ نقل کیا کہ میں مسلمان، میری سہیلی تھی، اور مسلمانوں اور اسلام کے بارے میں میرے دل میں کئی سوالات اٹھتے تھے، اس کے بھی طور طریقوں کو دیکھتی تھی تو میں کبھی کبھی اس سے کچھ سوالات پوچھتی تھی۔ ایک دن اس نے مجھے اپنے گھر دعوت دی کہ ہمارے یہاں رمضان چل رہا ہے اور ہم لوگ روزہ رکھتے ہیں، آج شام میں آپ آ جائیے، افطار کے پروگرام میں آپ بھی شریک ہو جائیں۔ دعوت دی اس نے، افطار میں شرکت کی۔ تو کہا میں سنتی تھی کہ مسلمان روزہ رکھتے ہیں، افطار کرتے ہیں، تو سوچا کہ چلو ان کے افطار میں آج شریک بھی ہو جاؤں گی اور روزے سے متعلق، رمضان سے متعلق کچھ سوالات بھی کر لوں گی۔ تو قصہ مختصر جو مجھے بیان کرنا ہے، وہ افطار میں شریک ہوئی، کہا سب لوگوں نے بڑے سلیقے سے چنے ہوئے دسترخوان پر افطار کیا، اور افطار کے بعد انہوں نے کہا کہ ہمیں پرے کرنا ہے، نماز پڑھنی ہے۔ اب چونکہ میں کرسچن تھی تو میں نے کہا ٹھیک ہے آپ لوگ نماز پڑھیے، میں بیٹھتی ہوں۔ کہا میں ایک گوشے میں بیٹھ گئی اور ان کے گھر کے ایک صاحب نے امامت کی اور دوسرے لوگ پیچھے نماز پڑھنے لگے۔ کہا جب وہ اس امام نے قرآن پڑھنا شروع کیا، سورہ فاتحہ پڑھی اور 30ویں پارے کی 2 صورتیں دونوں رکعت میں، تو کہتی ہے کہ مجھے اس قرآن کا عربی زبان کا ایک لفظ بھی میری سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ اس کا معنی مطلب کیا ہے، لیکن جیسے ہی اس نے قرآن پڑھنا شروع کیا، میرا دل اس کی طرف کھینچنا شروع ہو گیا، اور تھوڑی دیر میں ایسا ہوا کہ بغیر کچھ سمجھے ہوئے اس کلام کو سن کر میری آنکھوں سے مسلسل آنسو جاری ہوئے۔ میں اس کلام کو سمجھ نہیں پا رہی تھی، لیکن اس کی تاثیر عجیب و غریب تھی کہ میری آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ کہا جب وہ لوگ نماز سے فارغ ہوئے، میری سہیلی نے مجھے دیکھا تو کہا کیا بات ہے؟ کہا پتہ نہیں یہ تم لوگ کیا پڑھ رہے تھے؟ کہا قرآن اللہ کا کلام ہے، کہ میں اس کو پڑھنا چاہتی ہوں، سمجھنا چاہتی ہوں۔ تو کہا اس نے مجھے انگریزی ٹرانسلیشن والا ایک قرآن دے دیا اور اس کا میں نے مطالعہ شروع کیا، تو اس کے پڑھنے سے میرے دل کی جو کیفیت ہوتی تھی میں نے کبھی اس سے پہلے محسوس نہیں کی، اور پھر اس کی باتیں میرے دل میں اترتی چلی گئی، اس کی حقانیت نے مجھے میرے دل کو گھر کر لیا، اور پھر میں کچھ ہی دن میں نے اسلام کو قبول کر لیا۔ ایسے انہوں نے 20 واقعات، کئی واقعات تو انہوں نے مقدمے میں لکھا اور کہا کہ ایسے بہت سارے واقعات، جتنے نو مسلم ہیں سب کو تقریباً کوئی ایک بھی مجھے ایسا نہیں ملا کہ اسلام کی کسی بھی چیز سے متاثر ہوئے ہوں۔ ساتھ ساتھ انہوں نے یہ ضرور کہا کہ جب انہوں نے قرآن کا مطالعہ کیا، قرآن پڑھا، یوسف اسلام کا واقعہ بہت مشہور ہے، یہ پاپ سنگر تھا برطانیہ کا، اسلام لانے سے پہلے پاپ سنگر تھے۔ یہ بیمار ہوئے، ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہوئے، ان کے بھائی وہ کہتے تھے کہ جب ایڈمٹ ہوئے ان کو ایک قسم کی بے چینی رہتی تھی۔ یہ توریت پڑھ چکے تھے، انجیل پڑھ چکے تھے، لیکن ان کو ایسا لگتا تھا کہ جیسے اس میں بھی وہ بات نہیں ہے جو میرے دل کو سکون پہنچائے۔ چنانچہ جب کہا کہ میں ایک مرتبہ ہاسپٹل میں ایڈمٹ تھا تو میرا ایک سگا بھائی جو فلسطین گیا تھا اور وہاں اس کے ایک مسلمان دوست نے اس کو انگریزی قرآن کا ترجمہ تحفے میں دیا تھا۔ کہا وہ بھائی میری عیادت کے لیے ہاسپٹل میں آئے اور کہا
کہ دیکھو میرے ایک مسلم دوست نے مجھے یہ قرآن دیا تھا، تم نے توریت پڑھ لی، انجیل پڑھ لی، یہ مسلمانوں کی کتاب ہے، مسلمان کہتے ہیں یہ آسمان سے اتری ہے، تو اب تم یہ بھی پڑھ لو، ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہو تب تک۔ کہا جب میں قرآن پڑھنا شروع کیا تو انہوں نے اپنی رودات بیان کی ہے، کتابوں میں اور مضامین میں موجود ہے تفصیل سے۔ کہا جیسے جیسے قرآن پڑھتے جاتا تھا مجھے ایسا لگتا تھا کہ اب تک مجھے جو کتابیں ملی تھی اس میں وہ بات نہیں ہے جو اس کلام میں، اور اس کی باتیں میرے دل میں اترتی چلی جاتی تھی۔ انجیل میں مجھے تثلیث کے جو تعلیمات موجود تھی کہ اللہ تبارک تعالیٰ، روح القدس اور ابن، 3 خداؤں کو ماننے کا جو تصور وہاں ہے، کہا وہ دل میں بیٹھتا نہیں تھا، ہاں اس سے طبیعت میں سکون نہیں ہوتا تھا، ایک قسم کا خلجان اور بے چینی رہتی تھی، سوالات اٹھتے تھے جس کا جواب نہیں مل پاتا تھا۔ لیکن جب قرآن پڑھا اور قرآن کے اندر جو توحید بیان کی گئی کہ اس کائنات کا خالق و مالک رب اور الہ ایک ہی ہے، یہ بات بالکل دل میں اترتی چلی گئی اور لگا کہ یہ فطرت کے عین مطابق ہے۔ بتدریج آہستہ آہستہ مطلب مجھے جیسے جیسے قرآن پڑھتا گیا میرے دل میں اترتا گیا، بالآخر وہ مسلمان ہوئے اور پاپ سنگنگ وغیرہ سے انہوں نے توبہ کر لی۔ آج وہ اسلام کے مبلغ ہیں، ہاں ان کے مختلف فنکشن اور پروگرام ہوتے ہیں، لیکچرز ہوتے ہیں۔ انہوں نے برطانیہ میں ایک اسکول کھولا ہے اور اس اسکول میں دینیات اور اسلامیات کی بھی تعلیم ساتھ ساتھ دیتے ہیں، دنیاوی علوم کے ساتھ ساتھ، اور ان کو یہودی دنیا کی طرف سے کئی مرتبہ قتل کی دھمکی مل چکی ہے۔ ایسا میں 1-2 واقعہ یہ جو مشہور ہے میں نے آپ کو ذکر کیا، ایسے آپ کو سینکڑوں۔ ایک کتاب عربی کی تھی لماذا اسلمنا، اور غالباً اس کا ترجمہ ہو گیا ہے، اگر کوئی شوق رکھتا ہے تو وہ پڑھے، اردو میں ہم مسلمان کیوں ہوئے کتاب ہے موٹی، ہم مسلمان کیوں ہوئے، یہ کئی سالوں پہلے کی ہے، اور مسلسل نئے لوگ مسلمان ہوتے جا رہے ہیں، اسلام لاتے جا رہے ہیں، اور کئی ایسے مسلمان ہیں جو مختلف فنون کے ماہرین ہیں، انہوں نے اسلام لانے کے بعد پوری کتابیں لکھی ہیں۔ ہم اور آپ مسلمان گھر میں پیدا ہوئے، مسلمت الدار ہیں، گھر کے مسلمان، ہمارے دل و دماغ میں قرآن کی، اسلام کی وہ اہمیت، وہ افادیت نہیں ہے جو ایک شخص اسلام قبول کرنے کے بعد اس کی اہمیت و افادیت کو جانتا ہے، اور اسے احساس ہوتا ہے کہ یہ اللہ کی سب سے بڑی نعمت ہے جس سے ہم محروم تھے، دنیا کی ساری نعمتوں کے مقابلے میں یہ نعمت سب سے قیمتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھیں آج نو مسلم، میں جب حج پہ تھا تو ایک فرانس کا نوجوان ہم لوگوں کے ساتھ ہمارے گروپ میں تھا، رابطہ عالم اسلامی کی طرف سے جو حج، اس نے بتایا کہ وہ مجھ سے عربی میں بات کر رہا تھا۔ 2 سال پہلے وہ مسلمان ہوا تھا، 2 سال پہلے مسلمان ہوا تھا، اور مجھ سے زیادہ روانی سے وہ عربی بول رہا تھا۔ فرینچ اس کی مدر ٹنگ تھی، مادری زبان، انگریزی وہ جانتا تھا سیکنڈ لینگویج کے طور پہ، اور اسلام لانے کے بعد اس نے قرآن اور عربی زبان سیکھی۔ میں نے اس سے پوچھا کہ عربی زبان تم نے کہاں سیکھی؟ تو کہا یہی سعودی عرب میں، جامعہ اسلامیہ میں شعبہ ایک کورس چلتا ہے 3 سال کا عربی زبان سکھانے کا، یہاں میں نے داخلہ لیا، ہاں، اور 1 سال صرف یہاں پڑھا، صرف 1 سال پڑھا۔ یہ اس کی تڑپ خواہش تھی کہ میں قرآن کو، اللہ کے کلام کو خود سمجھنا چاہتا ہوں۔ ایک نو مسلم خوبرو نوجوان، دیکھنے میں بھی انتہائی پرکشش شخصیت کا مالک اللہ نے اسے بنایا۔ مجھے رشک آتا تھا اور میں اس کو دیکھ کے سوچتا تھا کہ ان لوگوں کے مقابلے میں ہم لوگ کہاں ہیں۔ یہ 2 سال کا مسلمان عربی بھی سیکھ لیا، قرآن کو سمجھ کے پڑھ رہا ہے، اور قرآن و حدیث کی ایسی بہت ساری چیزوں اور باریکیوں کو جانتا ہے جو بہت سارے خاندانی مسلمان لوگ جانتے نہیں ہیں، اور ان کو اس کا شوق بھی نہیں۔ یہ اس کا اسلام قبول کرنے کے بعد اس کو قرآن کی اہمیت، افادیت اور اس کی تاثیر کا اس کو احساس تھا کہ ہم اس نعمت عظیم سے، اس اللہ تبارک و تعالیٰ کے نازل کیے ہوئے ہدایت اور معجزے سے اب تک محروم تھے۔ اب جب ہم کو یہ چیز ملی ہے تو اس نعمت کی قدر کرنی چاہیے، اس کو پڑھنا چاہیے، سمجھنا چاہیے، اور پھر اسے وہ کہتا تھا، وہ بتاتا تھا کہ وہ خود دعوت دے رہا ہے کئی لوگوں کو، اور مجھ سے اس نے گزارش کی کئی مرتبہ کہ میری والدہ کافی کچھ سمجھ چکی ہے، میری ماں، اور میں اس پر محنت کر رہا ہوں، مجھے بہت امید ہے کہ وہ عنقریب اسلام قبول کر لے گی۔ ہاں، بہت ساری غلط فہمیاں تھی۔ جس دن میں نے اسلام قبول کیا اور امی کو جا کے والدہ کو بتایا تو اس نے پہلا سوال کیا کہ تم مسلمان ہو گئے، اسلام تو تشدد کی تعلیم دیتا ہے، انتہا پسندی کی تعلیم دیتا ہے، تم نے کیسے اسلام قبول کر لیا؟ تو میں نے امی کو سمجھایا کہ نہیں، یہ بات جھوٹا پروپیگنڈا ہے،
غلط بات کہی جاتی ہے. اسلام امن، شانتی اور محبت کی تعلیم دیتا ہے. میں نے جب اپنی والدہ کو کئی چیزیں بتائی تو پہلے تو اسے یقین نہیں آیا، دھیرے دھیرے وہ ماننے لگی، اور اب میں اسے قرآن سمجھا رہا ہوں تو وہ بہت متاثر ہو رہی ہے، کہہ رہی ہے کہ ہاں واقعی یہ تو بڑی اچھی تعلیم ہے. یہ میں ان باتوں کے ذریعے سے اشارہ یہ کرنا چاہتا ہوں کہ قرآن کی ایک تاثیر بھی اس کا معجزہ ہے. اس کے الفاظ، اس کا نظم، اس کی تاثیر، ہاں اس کے اندر جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو احکامات دیے ہیں اس کے معنی اور مطالب، اور جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے، ایک تو ہے کہ اللہ نے حکم دیا ایسا کرو ایسا نہ کرو، ایک ہے اللہ تعالیٰ نے جو خبریں دی ہیں غیب سے متعلق، اللہ کی ذات کے متعلق، صفات کے متعلق، فرشتوں سے متعلق، آخرت، جنت اور جہنم سے متعلق، یہ جو خبریں دی ہیں ان خبروں میں بھی جو باتیں ہیں، جو انداز ہے، بیان ہے، ان کے معنی اور مطالب ہیں، اس میں بھی معجزے کا ایک پہلو ہے. مجھے یاد آ رہا ہے مولانا وحید الدین خان صاحب نے غالباً اپنی پیغمبر انقلاب میں ایک واقعہ ذکر کیا ہے کہ کسی انگریز ڈاکٹر نے، یورپ والے نے، میں نے گزشتہ ہفتے جو واقعہ ذکر کیا تھا اس سے ہٹ کے دوسرا واقعہ انہوں نے بیان کیا. اس نے بھی یہ دعویٰ کیا کہ میں نے عربی تھوڑی سیکھ لی ہے، مجھے قرآن کے اس چیلنج کا جواب دینا ہے. قرآن کہتا ہے کہ اس جیسا کلام کوئی بنا نہیں سکتا، اور میں کہتا ہوں کہ میں بنا سکتا ہوں. تو وہ عربی تھوڑی موڑی سیکھ چکا تھا، کافی کچھ سیکھ چکا تھا، اور اس کو یہ کوشش تھی کہ میں اس کا جواب دوں گا. اس درمیان اسے کسی مسلمان سے سابقہ پڑ گیا، وہ عالم تھے. انہوں نے کہا کہ میں ایسا ایسا کرنا چاہتا ہوں. کہا اچھا ٹھیک ہے، آپ کو یہ دعویٰ ہے کہ آپ قرآن کے جیسا کلام بنا سکتے ہو؟ تو کہا ہاں. کہا ٹھیک ہے، کوئی ایک بات جو قرآن میں ہو سکتی ہے ہم اس کو اپنی آپس میں بات کرتے ہیں، اور ایک بات کہتے ہیں کہ یہ بات ہمیں عربی میں کہنی ہے، اور اس کو عربی میں بیان کرنے کے لیے ہم جملے بناتے ہیں. ہم اپنی طرف سے جملے بنانے کے بعد دیکھیں گے کہ قرآن میں وہ بات ہے کیا، اور اگر ہے تو ہمارا بنایا ہوا کوئی جملہ قرآن کے جیسا فصاحت و بلاغت میں، معنویت میں، دلالت میں ایسا ہے کیا، بنتا ہے کیا. کہا ٹھیک ہے. تو دونوں میں اتفاق یہ ہوا کہ ہم ایک ایسا جملہ بنائیں جس سے یہ ظاہر ہو کہ جہنم بہت بڑی ہے. جہنم کی وسعت بیان کرنے کے لیے کہ جہنم بہت بڑی ہے یا بڑا ہے، مذکر ہے غالباً کہتے ہیں، تو ہم کو یہ جملہ بنانا ہے، بہت وسیع ہے. تو کہا ٹھیک ہے. تو مولانا وحید الدین خان صاحب کی اس کتاب میں آپ دیکھیے انہوں نے 19 یا 21 جملے بنائے. ان جہنم لکبیر جدا، اور پھر مختلف تاکیدات کے کہ جہنم بہت وسیع ہے، بہت زیادہ، اور پھر مختلف تعبیرات. 20-21 جملے بنائے جہنم کی وسعت بتانے کے لیے. کہا وہ مسلمان عالم جو تھے انہوں نے کہا کہ اور کچھ اتنا ہم بنا لیے، کچھ اور دماغ میں ہے تو ایک آدھ جملہ اور بنا لیں. کہا نہیں اتنا ہے، آپ دیکھتے ہیں کہ قرآن میں اس بات کو بیان کرنے کے لیے کوئی بات ہے کیا. تو کہا قرآن میں ڈھونڈتے ڈھونڈتے سورہ کاف کی آیت تک پہنچے. سورہ کاف میں جو اللہ نے کہا یوم نقول لجہنم حل امتلأتی وتقول حل من مزید، کہ اس دن جب ہم جہنم سے کہیں گے، جہنمیوں کو جہنم میں ڈال دینے کے بعد والا تذکرہ ہے پہلے سے، جب ہم جہنم سے کہیں گے حل امتلأتی، کیا تو بھر گئی، کیا تو لبریز ہو گئی، تو جہنم جواب میں کہے گی حل من مزید، کیا اور مزید ہے، اور ہے. کہا یہ دیکھو یہ قرآن جہنم کی وسعت بیان کر رہا ہے کہ کتنا بھی بھر دیا جائے جہنم کو وہ کہے گی اور ہے کیا. تو اس آدمی نے غور کیا، اور اس کے بعد ڈاکٹر نے کہا کہ واقعی ہمارے 20-21 جملوں میں سے کوئی جملہ ایسے انداز میں اس معنی پر دلالت کرنے کے لیے کوئی جملہ نہیں کافی ہے. قرآن کا جو بیان ہے وہ واقعی سب سے اعلیٰ، سب سے بہتر ہے، ہم ایسا نہیں بنا سکتے تھے. اس نے قبول کیا. ایسے آپ کو بہت سے واقعات اور پہلو ملیں گے قرآن کے معجزہ ہونے کے. یہ مختلف پہلو کہ الفاظ کے اعتبار سے، نظم کلام کے اعتبار سے، اسی طریقے سے لفظ کے معنی پر دلالت کرنے میں اس کا بلاغت کا جو پہلو ہے، علم بلاغت. ہاں علم بلاغت زبان کا ایک علم ہے، فن ہے.
جس میں لفظ کی خوبیاں اور معانی کی خوبیوں کے مختلف پہلوؤں پر گفتگو کرتے ہیں. آپ اگر اردو گرامر، اردو بلاغت پڑھیں تو اس میں بھی آپ کو بہت ساری چیزیں ایسی ملے گی، لفظ و نشر، مجانست اور یہ سب جو الفاظ جو ادیب لوگ استعمال کرتے ہیں. بلاغت کے جو مختلف پہلو ہیں، بلاغت کے اصول و ضوابط کی روشنی میں آپ جب قرآن کے کلام کو پرکھیں گے تو ایسا لگے گا کہ اتنا بلیغ اور بلاغت کے اصولوں پر اتنا اعلیٰ درجے کا کلام کہیں نہیں ملے گا اور ہو بھی نہیں سکتا. اگر کسی کو شوق ہو تو بلاغت کی کوئی کتاب لے وے، علماء سے پڑھے کہ قرآن کی بلاغت کی کچھ مثالیں دیجیے، تو آپ کو جتنا جانیں گے اتنا مزہ آئے گا اور محسوس ہوگا کہ قرآن کی ایک آیت کا ترجمہ ہم سرسری طور سے پڑھتے ہیں تو ہم کو احساس نہیں ہوتا کہ اس کے اندر کیا باریکی ہے. جب اس کے بلاغی پہلو کو، معنی اور مطالب کی گہرائی کو ایک مفسر یا عربی جاننے والا جب واضح کرتا ہے اور سمجھ میں آتا ہے کہ قرآن کے اندر یہ باریکیاں ہیں، تو دماغ جو ہے ہمارا اس وقت کھلتا ہے اور دل قبول کرتا ہے. جو عرب کے لوگ ایک دو جملہ سن کر کرتے تھے کہ واقعی یہ اللہ کا کلام ہے، اس جیسا کلام کوئی انسان پیش نہیں کر سکتا. اسی طریقے سے قرآن کی خبریں، قرآن کے احکامات، قرآن نے جو احکامات بیان کیے، بوڑھوں کے حقوق، بچوں کے حقوق، مردوں کے حقوق، عورتوں کے حقوق. ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، سورہ بنی اسرائیل کا آیت کا ٹکڑا ہے کہ یہ قرآن جو ہے یہ اس راستے کی رہنمائی کرتا ہے جو سب سے درست، سب سے بہترین ہے. اس پر میں نے بڑی بڑی تقریریں کی ہیں، میں خود کر چکا ہوں. دوسرے لوگوں کی بات تو جو ہم سے بڑے بڑے علماء ہیں انہوں نے کتابیں لکھی. آپ اس ایک دعوے کو قرآن کا کہ قرآن سب سے بہتر راستے کی دلالت کرتا ہے، عقیدے سے لے کر آداب تک کسی بھی پہلو کو دیکھ لیجیے، کسی بھی پہلو کو، اور پھر ایک چیز نکالیے کہ فلاں معاملے میں جو ہے مختلف مذاہب کی تعلیم لائیے کہ عیسائی مذہب یہ کہتا ہے، یہودی مذہب یہ تعلیم دیتا ہے، ہندو مذہب یہ کہتا ہے، فلاں مذہب یہ کہتا ہے، فلاں مذہب یہ کہتا ہے، اور قرآن اور حدیث یہ کہتی ہے. قرآن جب کہا جاتا ہے تو حدیث الگ نہیں ہوتی، اس کے بہت سے ثبوت ہیں خود قرآن میں. قرآن اور حدیث یہ کہتی ہے. تو جس فن سے متعلق کوئی بات اگر کہی جاتی ہے، جس فن سے متعلق میں کہہ رہا ہوں، اس فن کے ماہر کو پیش کیجیے. جیسے اگر آسمان، سورج، چاند، ستاروں کے بارے میں قرآن کی ایک بات ہے تو ماہرین فلکیات سے پوچھیے. انسانی جسم کے بارے میں ہے تو ڈاکٹر جو انسان کی فزیکل کنڈیشن اور اس کے جسمانی خط و اعضاء و جوارح کے بارے میں جو گہرے علوم اور تحقیق رکھتے ہیں ان کے ماہرین سے آپ پوچھیے. ایسے ہی اصول و ضابطے، جو حقوق کی بات ہے، والدین کے کیا حقوق ہیں، بچوں کے کیا حقوق ہیں، علم نفسیات کے جاننے والوں سے پوچھیے کہ قرآن یہ کہتا ہے، آپ کے نفسیاتی علم کی روشنی میں آپ پوچھیے. تو جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مقابل میں آنے والے جادوگروں نے یہ کہا کہ موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ جادو نہیں ہے، ایسے ہی دنیا کے ہر فن کا ماہر قرآن کو پڑھنے اور دیکھنے کے بعد، اپنے علم کی روشنی میں تحقیق کرنے کے بعد، چھاننے بیننے کے بعد یہ کہنے اور ماننے پر مجبور ہوگا کہ یہ کلام کسی انسان کا اور 1400 سال پہلے پیش کرنے والے ایک نبی امی کا کلام ہو ہی نہیں سکتا. یہ اس ذات کا کلام ہے جو علیم و خبیر ہے، جس سے کوئی چیز کائنات کی مخفی نہیں ہے، جو ہر علم کی تمام گہرائیوں سے پوری طرح واقف ہے، پوری طرح واقف ہے. مجھے وہ واقعہ یاد آ رہا ہے، ایک مرتبہ کوئی جرمنی کا ایک جہاز کا، پانی کے جہاز کا کیپٹن قرآن کا ترجمہ مل گیا، اس سے کہیں پڑھ رہا تھا تو اس نے سورہ نور کی وہ آیت کافروں کے عمل کی مثال جو قرآن نے بیان کی کہ کافروں کے عمل کی مثال ایسے ہے کہ جیسے دور سے کوئی شخص سراب دیکھے، پانی نظر آ رہا ہے، جب وہاں پہنچے تو وہاں کچھ نظر نہ آئے سوائے اللہ کے. اور پھر ایک دوسری مثال دی، او کبحر لجین، یا پھر ایک اتھاہ سمندر، اور فی بحر لجین یغشاہ موج من فوقہ موج. دیکھیے قرآن نے مثال بیان کی کہ کافر کی مثال کیسے ہے کہ جب وہ پھنسے گا، عذاب میں جائے گا اور اپنے آپ کو بچانے کے لیے کسی کو پکارے گا تو اس کی مثال ایسی ہے جیسے ایک اتھاہ سمندر ہے، ہر طرف پانی پانی، دور دور تک تا حد نگاہ. اب اس سمندر میں حالت یہ بن رہی ہے کہ ایک آدمی ڈوب رہا ہے اور دور دور تک صرف پانی پانی. اب اس سمندر میں موج اٹھ رہی ہے، ایک موج کے اوپر یغشاہ موج من فوقہ موج، ایک موج اٹھ رہی ہے اور اس موج کے اوپر ایک دوسری موج اٹھ رہی ہے، من فوقہ سحاب، اور پھر اس کے اوپر جو ہے، صحیح پڑھ رہا ہوں، یغشاہ موج من فوقہ موج
من فوقہ سحاب، اس کے اوپر کالی بدلی بادل ہے. تھوڑی دیر کے لیے اس غور کیجئے منظر. قرآن مثال دے رہا ہے کہ ایک آدمی پانی میں ڈوب رہا ہے، اور کیسے پانی میں؟ دور دور تک، حد نگاہ تک صرف پانی ہی پانی ہے، سمندر ہی سمندر ہے. اب اس میں جہاں وہ ڈوب رہا ہے وہاں موج اٹھ رہی ہے، اس موج کے پیچھے ایک موج اٹھ رہی ہے، پھر اس موج کے اوپر ایک بادل چھایا ہوا ہے. کیا دنیا میں یا وہاں موجود یا دور دور تک موجود کسی انسان کو اس ڈوبنے والے کا ہاتھ دکھائی دے گا؟ وہ چلا رہا ہے کہ مجھے بچاؤ بچاؤ، تو کوئی اس کا ہاتھ دیکھ کر اس کو بچانے جائے گا؟ نظر آئے گا؟ ایسے ہی کافر کی مثال دی. جب وہ جرمنی کے اس کیپٹن نے یہ مثال پڑھی تو اسے بہت حیرت ہوئی. اس کی زندگی کھپی تھی سمندری سفر میں. اب دیکھیے، وہ سمندر کے بارے میں جانکاری رکھتا تھا، اور سمندر کی اتنی زبردست جب مثال اس نے پڑھی تو اسے حیرت ہوئی، اور اس نے کہا کہ میں اتنا سفر کیا ہوں سمندر کا، میرے دماغ میں اس طرح کی بات نہیں آئی. تو یہ جس کتاب پیش کی ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے، ایسا لگتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پوری زندگی سمندری سفر میں کھپا دی ہوگی، تب یہ بات انہوں نے بیان کی. تو ان کے پانی کے جہاز کے یہ لماذا اسلمنا میں غالباً یہ واقعہ موجود ہے جو کتاب میں نے ابھی ذکر کیا. تو اس نے اپنے اسٹاف میں موجود ایک مسلمان آدمی تھا، اس کو بلایا اور بلایا کہ آپ مسلمان ہیں؟ کہا ہاں. کہا یہ قرآن محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش کیا تھا؟ کہا اللہ کا کلام ہے. کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنا سفر کیا سمندر کا؟ آپ جانتے ہیں ان کی زندگی کے بارے میں؟ کہا بہت کچھ تھوڑا موڑا جانتا ہوں. کہا یہ جانتے ہیں انہوں نے سمندری سفر کیا؟ تو کہا کہ میں نے جتنا پڑھا ہے جانا ہے، میرے علم کے مطابق محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں کبھی پانی کا سفر کیا ہی نہیں، بلکہ سمندر انہوں نے دیکھا ہی نہیں. صرف ایک مرتبہ ہجرت کے سفر کے درمیان سمندر کے کنارے سے وہ گزرے. بولے ایسا ہو ہی نہیں سکتا. نہیں، میں صحیح کہہ رہا ہوں کہ میرے علم کے مطابق محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف ایک مرتبہ سمندر کو دیکھا ہے یا اس کے پاس سے گزرے ہیں، باقی آپ نے کبھی سمندری سفر کیا نہیں. اس نے کہا کہ مجھے یقین نہیں ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پر کوئی کتاب ہو تو مجھے لا کے دے. اس نے ڈھونڈا ڈھانڈا کہیں سے لایا سیرت کی کتاب اور ان کے حوالے کر دی. اس کا خاص ٹارگیٹ یہ تھا کہ میں یہ جانوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے سمندر کا بہت سفر کیا ہوگا تب یہ مثال بیان کی قرآن میں. کہا جب پڑھا تو حیرت زدہ رہ گیا، اور ان کی زندگی یوں بھی مؤثر ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھ کر بھی غیر مسلم متاثر ہوتا ہے. قرآن کے بعد ایک چیز سیرت نبوی بھی ہے. تو وہ حیرت زدہ رہ گیا، اور پھر اس کے بعد غور و فکر کرنے کے بعد کہا مجھے یہ بات سمجھ میں آئی کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام ہو ہی نہیں سکتا. یہ اللہ کا کلام ہے جو ہر چیز کو جانتا ہے. ایسی مثال کوئی انسان دے ہی نہیں سکتا. کتنی زبردست مثال بیان کی کافر کے عمل کے ضائع ہونے کی، یا اس بات پر کہ کافر اگر مدد کے لیے کوئی پکارتا ہے تو اس کی پکار کو سننے والا بچانے والا کوئی نہیں ہوگا. یہ کہا یہ یقیناً اس بات کی دلیل ہے کہ یہ کلام اللہ کا کلام ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو باتیں بیان کی، جو خبریں دی، جو مثالیں دی، ضرب الامثال، قرآن کے ضرب الامثال بھی انتہائی غضب کے مثالیں جو بیان کی ہیں، اور جو اس کے مختلف دوسرے بیان کے پہلو ہیں، ان کو اگر کوئی ایک حصے پر بھی غور کرے کوئی ماہر فن تو وہ یہ ماننے پر مجبور ہوگا کہ یہ ایسی چیز کوئی انسان پیش نہیں کر سکتا. اسی طریقے سے اللہ کے قرآن نے جو خبریں بیان کی ہے غیب کی مستقبل کے بارے میں، غیب مستقبل کے بارے میں. اب میں نے اس سے پہلے بتایا تھا کہ مستقبل کئی طرح کا ہوتا ہے. ایک تو یہ کہ خود مستقبل قریب ہو. آج ہم ایک بات کہہ رہے ہیں، گھنٹے 2 گھنٹے بات کی ہے، کل والا دن، آج جمعرات ہے، کل جمعہ کی ایک بات میں کہوں تو یہ بھی ایک مستقبل ہے. سال بھر کے بعد کی ایک بات کہوں یہ بھی ایک مستقبل ہے. 10 سال بعد کی بات کہوں، 50 سال 300 سال کے بعد کی، قیامت کے قریب کی بات کہوں. قرآن میں ہر قسم کے مستقبل کا تذکرہ ہے. مکہ میں جب تھے تو رومیوں اور ان کے مخالفین کا، مشرکین کا، یہ کیا بولتے ہیں، ایرانیوں کا جھگڑا ہوا، جنگ ہوئی. رومی اس میں شکست کھا گئے، اور اس وقت کے حالات آپ تفسیر کی کتابوں میں دیکھیں اتنے خراب ہو گئے تھے رومیوں کے کہ دنیا کا کوئی انسان یہ کہہ ہی نہیں سکتا تھا کہ یہ پھر سے طاقتور ہوں گے. بکھر گئے، ادھر ادھر بھاگ گئے. بادشاہ بھی جو ہے در در بھٹکنے پر مجبور ہوا. کوئی کہہ ہی نہیں سکتا تھا کہ یہ پھر سے طاقت اکٹھا کر کے ان کے اندر یہ حوصلہ آئے گا کہ اپنی سلطنت کو واپس لیں گے. لیکن اس وقت قرآن نازل ہوا، غلبت الروم، الف لام میم، غلبت الروم فی ادنی الارض وهم من بعد غلبهم سیغلبون فی بضع سنین. قرآن کا یہ آخری ٹکڑا ہے کہ
مغلوب ہونے کے بعد یہ رومی جو ہے شکست کھا گئے، یہ مغلوب ہونے کے بعد عنقریب پھر سے غلبہ پائیں گے فی بضع سنین، چند سالوں میں۔ بضع عربی میں کہتے ہیں 3 سے 9 کی تعداد کو۔ جب یہ قرآن کی آیت نازل، جب رومی شکست کھائے تھے تو رومی مسلمانوں کی طرح تھے، اہل کتاب تھے، اور ایرانی مشرکین کی طرح تھے۔ رومیوں کی شکست پر مکہ والے جشن منا رہے تھے، خوشی منا رہے تھے کہ دیکھو محمد صلی اللہ علیہ وسلم جس قسم کے دین کا دعویٰ کر رہے ہیں ویسا دعویٰ کرنے والے ہار گئے، اور مسلمانوں کو ایک قسم کی تکلیف ہوئی۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی اور کہا کہ چند سالوں میں وہ پھر سے غالب آئیں گے۔ حضرت ابوبکر صدیق نے ایک کافر سے کہا کہ دیکھو، ایک عرب مکہ کے سردار سے، چند سالوں میں پھر سے رومی ہوں گے، کہا وہ ہو ہی نہیں سکتا۔ اس سردار نے کہا ہو ہی نہیں سکتا۔ حضرت ابوبکر صدیق نے شرط لگا دی۔ اس وقت شرط حرام نہیں تھی، بعد میں حرام قرار دی گئی۔ شرط لگا دی کہ اتنے اتنے اونٹوں کی شرط لگتی ہے، میں کہتا ہوں کہ 6 سال میں رومی پھر سے غالب آ جائیں گے۔ اس نے منظور کر لی شرط۔ حضرت ابوبکر صدیق نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کر بتایا کہ میں نے ایسی ایسی شرط لگائی ہے۔ کہا کیا شرط لگائی؟ کہا 6 سال میں رومی غالب آ جائیں گے اور اتنا اتنا اونٹ کا لینا دینا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم جا کے اونٹ کی تعداد بھی بڑھا لو اور مدت بھی بڑھا لو، 6 کی بجائے 9 سال کے اندر، کیونکہ 20 کے لفظ میں 9 تک کا معنی آتا ہے۔ تو 3 سال کی مدت بھی بڑھا لو اور اونٹوں کی تعداد بھی بڑھا لو۔ تو صدیق اکبر گئے اور انہوں نے کہا کہ میں اونٹ بڑھاتا ہوں اور مدت بھی۔ اس نے منظور کر لی 9 سال کی مدت۔ اور پھر چند سالوں کے بعد ایسا ہی ہوا کہ رومیوں نے پلٹ کر اکٹھا ہو کر پھر سے ان پر حملہ کیا اور اپنی سلطنت کو انہیں شکست دے کر واپس لی۔ یہ اسی دور میں ہوا جس دور میں قرآن نازل ہوا۔ یہ بھی ایک مستقبل کی خبر تھی جو اس وقت کے لوگوں کی سمجھ میں نہیں آتی تھی۔ ابو لہب کے بارے میں قرآن نے کہا تبت یدا ابی لہب و تب، ابو لہب کے دونوں ہاتھ تباہ ہوں اور وہ بھی تباہ ہو جائے۔ قرآن مکہ میں یہ نازل ہوا۔ قرآن کے نازل ہونے کے بعد یہ ہو سکتا تھا کہ ابو لہب ایمان لے آئے، یہ ہو سکتا تھا کہ اس کی بیوی ایمان لے، وامرأتہ آگے کہا گیا، لیکن قرآن نے کہا کہ وہ ہلاک ہونے والا ہے۔ موت آ گئی، کئی سال تک اس کے بعد اس آیت کی صورت کے نازل ہونے کے بعد وہ زندہ رہا، لیکن اسے ایمان لانے کی توفیق نہیں ملی۔ قرآن نے جو بتایا تھا ایسا ہو بھی نہیں سکتا تھا۔ تو قرآن نے جیسا کہا ویسا ہی ہوا۔ اس کو عدسہ کی بیماری ہوئی، مر گیا، بدن سے جو ہے بدبو آ رہی تھی، گھر والے بھی کئی دن تک دفن نہیں کیے، جب بدنامی کا خوف ہوا لے جا کے کھڈے میں پھینک دیا، سردار تھا وقت کا۔ تو اس کی ہلاکت کی قرآن نے خبر دی، اسی زمانے میں یہ واقعہ سامنے آ گیا۔ تو ایک تو مستقبل وہ تھا جو اسی زمانے میں سامنے آیا، ایک مستقبل وہ ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے متعلق اور وفات کے بعد سے متعلق کچھ باتیں اشارتاً کی۔ وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض کما استخلف الذین من قبلہم، کہ زمین میں تم کو خلافت عطا کرے گا ایمان والے اور عمل صالح والوں کو۔ اللہ نے وعدہ کیا ہے، تو لوگوں نے کہا کہ یہ وعدہ خلفائے راشدین کے زمانے میں پورا ہوا قرآن کا، یہ قرآن کی پیشین گوئی تھی۔ ایسے ہی قیامت تک دابۃ الارض، زمین سے ایک نکلے گا، آخر کی علامتیں ہیں قیامت کے واقع ہونے سے پہلے، حضرت عیسیٰ کے نزول کا، دجال کا، اور یہ اشارات قرآن مجید میں ایسی کئی چیزوں کے موجود ہیں۔ تو یہ مستقبل کی خبریں قرآن میں جو موجود ہیں، ایسی خبر کہیں اور آپ کو نہیں ملے گی۔ اسی طرح سے ماضی کے بارے میں غیب جو ہے، قوم نوح کا، قوم عاد کا، قوم ثمود کا، آل فرعون کا، اور ایسی بہت ساری غیبیات کے ماضی کے بارے میں، حضرت یوسف علیہ السلام کے قصے کے بارے میں جو بنی اسرائیل اہل کتاب اور مکہ والوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کر کے پھنسانے کی کوشش کی، قرآن نے سورہ یوسف میں پورا قصہ اور واقعہ بیان کیا، اس کی بہت ساری جزیات اور چھوٹی چھوٹی چیزوں کا بھی تذکرہ کیا کہ کس طرح حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے ان کو کنویں میں ڈالا، پھر نکالا گیا، پھر کہاں پہنچے، پھر کتنے سال وہاں رہے، مصر کی خواتین اور عزیز مصر کا کیا معاملہ ہوا، ساری تفصیل، قحط کا پڑھنا، خوابوں کی تفصیل بیان کرنا، وہ ساری تفصیلات قرآن نے بیان کی۔ ایسی غیب کی خبریں جو ماضی کی ہیں وہ بھی قرآن نے بیان کی، ایسی کوئی دوسری کتاب پیش نہیں کرتی اور پیش نہیں کر سکتی۔ اسی طریقے سے قیامت سے متعلق اللہ تعالیٰ نے اس قرآن میں جو خبریں دی ہیں، اور پھر اس میں اور بھی بہت سارے جو یقینی دلائل بیان کیے گئے ہیں۔ اتنے پر جو انہوں نے میں نے تذکرہ کیا بس کیا ہے، قرآن کے اعجاز، وجوہ اعجاز کو آپ اگر بعض دوسری کتابوں میں دیکھیں گے تو وجوہ اعجاز، اس پر عربی میں آپ کو مستقل کتابیں ملے گی کہ قرآن کے معجزہ ہونے کی کیا کیا شکلیں ہیں۔ پوری کتاب لکھی ہے لوگوں نے، اردو میں بھی بعض کتابیں پائی جاتی ہیں معجزات قرآن یا اعجاز قرآن کے نام سے، اعجاز القرآن کے نام سے عربی میں آپ کو کئی کتابیں ملے گی۔
تو وہ مختلف پہلو سے پیش کرتے ہیں. قرآن کے ہر صفحہ ہر لائن میں آپ کو کسی نہ کسی شکل میں ایسی کچھ نہ کچھ دلیلیں ملے گی. جیسے اس میں کچھ باتیں ایسی ہیں جو 1400 سال پہلے قرآن نے بیان کی. اس وقت لوگوں کو اس بات کے جاننے کا کوئی ذریعہ کوئی تحقیق نہیں تھی. مثال کے طور پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک آیت میں کہا, وقت زیادہ ہو گیا, کہ جن لوگوں نے جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ گمراہ کرنا چاہتا ہے, مَن یُرِدِ اللَّهُ أَن یُضِلَّهُ یجعل صدرہ ضیقا حرجا کأنما یصعد فی السماء, کہ جس کو اللہ تعالیٰ گمراہ کرنا چاہتا ہے تو اس کے دل کو تنگ بنا دیتا ہے. ضیقا حرجا, تنگ اور گھٹن والا جس سے سانس پھولتی ہے نا گھٹن کی وجہ سے, گھٹن والا, ایسے جیسے وہ آسمان میں بلندی کی طرف چڑھ رہا ہے. دیکھیے یہ 1400 سال پہلے قرآن نے کہا کہ دل کو گھٹن والا بنا دیتا ہے ایسے جیسے آسمان کی طرف. اس سے کیا ثابت ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو شخص آسمان کی طرف چڑھے گا اس کی سانس پھولے گی. کیوں؟ اس لیے کہ اوپر اوزون سے باہر جب آپ جائیں گے, جو انسان جو زمین کے گرد جو ہوا کا غلاف ہے اوزون کہا جاتا ہے, اس دائرے سے آپ باہر جائیں گے تو وہاں آکسیجن کی مقدار کم ہے. ہم جیسے بیٹھ کے یہاں ایک دم سکون سے سانس لے رہے ہیں, وہاں نہیں لے سکتے. اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ اب جو خلائی سفر کرنے جاتے ہیں نا راکٹ میں اس میں تو وہ لوگ پورا جو لباس پہنتے ہیں اور پھر ساتھ میں آکسیجن کا وہ سلنڈر لگا کے اپنی ناک سے آکسیجن لگاتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ اوزون کے باہر آکسیجن کی ہوا میں فضا میں اتنی مقدار نہیں ہے جو ہماری سانس لینے کی ضرورت کو پوری کر سکے. 1400 سال پہلے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کیا لوگوں میں سے کسی نے بھی اوزون کے باہر کا سفر کیا تھا؟ انہیں اس بات کا علم تھا کہ یہاں سے اوپر جو جائے گا اس کا دم گھٹے گا, وہاں آکسیجن کم ملے گی؟ نہیں معلوم تھا. قرآن نے یہ بات بیان کی. یہ میں ایک مثال دے رہا ہوں. اسی طرح سورہ زمر میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ تم کو تمہاری ماؤں کے شکم میں پیدا کرتا ہے. خلقکم کیا ہے, خلقم من بعد خلق فی ظلمات ثلاث, 3 تاریکیوں میں. اس وقت تو کوئی سرجری وغیرہ نہیں ہوئی تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں. آج ڈاکٹر لوگ بتاتے ہیں, کسی ڈاکٹر سے پوچھیے, وہ جو ماں کے جو مادر رحم یا بچے دانی کہیے, اس میں 3 پرتیں ہوتی ہیں. قرآن نے 1400 سال پہلے بتایا کہ وہ 3 پرتوں کے اندر اللہ نے تم کو درجہ بدرجہ پیدا کیا. اور سورہ مومنون اور بعض دوسری صورتوں میں انسان کے سورہ حج میں بیان بھی کیا کہ پہلے انسان نطفہ ہوتا ہے, نطفے کے بعد جو ہے علقہ ہوتا ہے, جمع ہوا خون بن جاتا ہے, جونک کی طرح جو دیواریں رحم سے چپکا ہوا ہوتا ہے, پھر اس کے بعد مضغہ بن جاتا ہے جس میں گوشت وغیرہ آ جاتا ہے, پھر اس کے بعد اس میں ہڈیاں ہوتی ہیں, پھر اتنے کے بعد جو ہے اس کے اندر جو ہے پورا انسان بنتا ہے. حدیث میں بتایا گیا ہے کہ 40 دن کا یہ مرحلہ ہوتا ہے, اور جب 4 مہینہ ہو جاتا ہے تو ایک فرشتہ آ کے اللہ کے حکم سے اس میں روح پھونکتا ہے اور اس کی تقدیر کی 4 بنیادی چیزیں لکھتا ہے. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے بتایا. پیٹ کے اندر کی یہ باتیں, یہ مرحلے قرآن اور حدیث بیان کر رہے ہیں. اور مولانا ابوالکلام آزاد نے سورہ مومنون کی تشریح کرتے ہوئے یہ جو یہاں ذکر کیا کہ علم الجنین, جنین کہتے ہیں پیٹ کے بچے کو, جنین کے علم سے متعلق قرآن نے 1400 سال پہلے جو بات کہی, جب شروع میں سائنس جو بیکائیاں چلنا شروع ہوا تو اس نے الگ بیان دیا, کہا کہ قرآن کی یہ بات سمجھ میں نہیں آتی. پھر جب تھوڑا سا اور آگے ہوا تو تھوڑا سا اور آگے بڑھا, قرآن کے قریب ہوا, پھر قریب آتے آتے آج کی جو جدید ترین تحقیق ہے, آخری تحقیق آئی, اس تحقیق کی روشنی میں سائنس یہ ماننے پر مجبور ہوا کہ علم الجنین سے متعلق قرآن نے جو بات 1400 سال پہلے کہی تھی وہ ہو بہو بالکل صحیح ہے, اس سے زیادہ بہتر تعبیر ہو ہی نہیں سکتی. 1400 سال پہلے پیٹ کے اندر کی بچے کی پیدائش کے مراحل کو اتنے صحیح انداز میں جس کتاب نے بیان کیا, وہ کتاب کسی انسان کی بات کیسے ہو سکتی ہے جبکہ اس زمانے کا انسان ان چیزوں کو جانتا ہی نہیں تھا, جاننے کا کوئی ذریعہ بھی نہیں تھا. ایسی اور بہت ساری چیزیں اور قرآن کے وجوہ اعجاز قرآن میں موجود ہیں. جیسے میں نے کہا کہ مختلف لوگوں کے حقوق, آداب, احکام. اب تفصیل کا موقع ہوتا تو ایک آدھ مثال, جیسے قتل کی سزا یہ قرآن نے بیان کی. 3 پہلو ہے, یا تو قصاص لیا جائے, یا تو پھر دیت لی جائے, یا پھر صاحب ولی جو ہے اس کے گھر کا ذمہ داران جو اسے معاف کر دے. یہ انسان کی 3 نفسیات کا خیال ہے. اگر ایک آدمی, میرے گھر کے کسی آدمی کا قتل ہوا اور میرے اندر انتقامی جذبہ ہے کہ میں بدلہ لیے بغیر مجھے چین نہیں آئے گا, تو ایسے آدمی کے لیے قصاص ہے. یہاں ہارڈ فاسٹ قانون اسلام نے نہیں بنایا, بلکہ جو مقتول کے ورثہ ہیں ان کو یہ حق دیا کہ اگر وہ چاہتے ہیں تو قصاص لے لیں. اب جب یہ ان کی نفسیات, اگر میری نفسیات بدلے کی ہے اور میں قصاص لے لوں گا تو میرا
کہ سانس لے لینے کے بعد میرے بدلے کی آگ ٹھنڈی ہو جائے گی. اگر میرے بدلے کی آگ ٹھنڈی نہیں ہوئی تو میں اب پلٹ کے اب سپاری دے کے اس کا یا اس کے رشتہ داروں کا قتل کراؤں گا. پھر وہ میرے خاندان یہ سلسلہ وار خاندانی جنگیں چلتی ہیں. آج اس پر کتنی کہانیاں بنتی ہیں, کتنے واقعات ہوتے ہیں. یہ جنگ و جدال فساد چلتا رہتا ہے. قرآن نے اس نفسیات کا لحاظ رکھا کہ اگر کسی کے اندر بدلے کی آگ بہت شدید ہے تو قصاص کا قانون. اگر وہ ایسا ہے کہ مالی فائدہ حاصل کرنے کے بعد اس کے بدلے کی آگ ٹھنڈی ہو جائے گی تو اس کے لیے دیت ہے کہ ایک قتل کرنے پر 100 اونٹ لے کے وہ اور اس کے ورثہ خاموش ہو جائیں. اگر اس کے اندر دین اخلاق بہت اعلیٰ پیمانے کا ہے, آخرت کے اجر و ثواب کو ترجیح دینے والا ہے, تو اس کے لیے یہ پہلو ہے کہ وہ چاہے تو معاف کر دے. کہ انسانی نفسیات کے تینوں پہلوؤں کا لحاظ کر کے مقتول یا قتل کی سزا کو مقرر کیا اسلام نے. یہ میں نے ایک چیز بیان کی. علامہ ابن قیم نے یہ باقاعدہ کتابوں میں بیان کیا اپنے مختلف موقعوں پر اور ایک بعض کتابوں میں اکٹھا, کہ اسلام نے جو سزائیں دی ہیں نا, چور کا ہاتھ کاٹنا, زانی کو جو ہے 100 کوڑے مارنا اگر شادی شدہ نہیں ہے, ہاں, اور اگر شادی شدہ ہے تو رجم کرنا, ہاں, شرابی کے لیے کچھ سزائیں جو ہے مقرر نہ کرنا, تعزیرات کا حکم دیا, ہاں, محارب کے لیے جو دہشت گرد آج کی زبان میں کہہ لیں اس کے لیے جو سزائیں مقرر کی اسلام نے. تو یہ جو سزائیں ہیں اسلام کی, یہ فطرت کے عقل کے انتہائی عین مطابق. اسی طرح حلال حرام کے موضوع کو لیجئے کہ اسلام نے انہی چیزوں کو حلال کیا انسان کے لیے جو طیب ہے, پاکیزہ ہے, انسان کو کھانے سے فائدہ ہوتا ہے, ان چیزوں کے کھانے پینے میں فائدہ ہے. اور وہی چیزیں حرام کی گئی ہیں جو خبیث ہے, گندی ہیں, جن کے کھانے سے انسان کو نقصان ہوتا ہے, اس کے اخلاق کو, اس کے کردار کو, اس کی جسمانی صحت کو. آج تحقیقات آتی ہیں کہ سور حرام ہے ہمارے اسلام میں, سور کے کھانے سے یہ بیماریاں, یہ نقصانات, یہ پہلو ہوتے ہیں. شراب کا یہ نقصان ہے, ہاں, زہریلے جانوروں کا یہ نقصان ہے, درندوں کے کھانے کا یہ نقصان ہے, ہاں, کتے اور فلاں کے کھانے کا یہ نقصان ہے. یہ اسلام نے 1400 سال پہلے بتا دیا تھا, جسے انسان سمجھ نہیں سکتا تھا. قرآن نے ان چیزوں کو پہلے ہی حرام کیا. ایسے حلال حرام کی چیزوں کو, مختلف چیزوں کو آپ مختلف پہلوؤں سے غور کیجئے. ہر پہلو کے جاننے کے بعد آپ کو یہ احساس ہوگا کہ قرآن میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے یہ جو تعلیمات دی, آج کے سائنس بھی اس میں سے کچھ چیزوں کو جان سکا ہے, کچھ چیزیں جان رہا ہے, اور ابھی کئی چیزیں ایسی ہیں جو جانے گا اور یہ مانے گا کہ قرآن حدیث نے جو بات کہی تھی وہی صحیح ہے. یہ ساری چیزیں, حقائق, دلائل دنیا کے سامنے ایک روشن دلیل کی طرح چمک رہے ہیں. اچھا, یہ بھی ہے. اب آگے دلائل النبوہ کے طور پر ہے کہ چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پچھلے نبیوں کے مقابلے میں ایک خصوصیت یہ ہے کہ ایک تو آپ قیامت تک کے لیے نبی ہیں, اب کوئی نیا نبی نہیں آئے گا. دوسرے کہ پوری دنیا کے لیے نبی ہے. آپ سے پہلے جو نبی انبیاء آتے تھے وہ اپنے علاقے یا قوم کے لیے آتے تھے, ان کی نبوت خاص مدت تک رہی, اس کے بعد دوسرا نبی آ گئے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ ایسا ہے کہ آپ قیامت تک کے لیے سارے انسانوں کے لیے, وہ امریکہ کا ہو, افریقہ کا ہو, آسٹریلیا کا ہو, ایشیا کا, کسی شہر کا رہنے والا ہو, دیہات کا ہو, جنگل میں رہنا, سب کے لیے آپ نبی. اس لیے علامہ ابن تیمیہ نے لکھا کہ جب آپ سارے انسانوں اور جنوں کے لیے قیامت تک کے لیے نبی بنائے گئے ہیں, اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو قرآن کی شکل میں ایسا معجزہ دیا جو سارے انسانوں کے رہتی دنیا تک رہے, سارے انسانوں پر حجت پوری کرتا رہے, اور اس کو ہر خاص و عام اگر پڑھے اور سمجھنے کی کوشش کرے تو اس کو زیادہ دیر نہیں لگے گی یہ جاننے میں کہ یہ اللہ کا کلام ہے. اسی طرح جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے بہت سارے نبوت کے دلائل عطا کیے, ہاں, بہت سارے, کہ ایک عام انسان جاہل ہو, عالم ہو, پڑھا لکھا ہو, کسی بھی زمانے کا ہو, سائنس کا ماہر ہو, علم حیات کا ماہر ہو, جغرافیے کا ماہر ہو, قانون داں ہو, یا کسی بھی فن کا جاننے والا ہو, اگر وہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے دلائل کا ہلکا پھلکا مطالعہ بھی کرے گا تو اسے یہ جاننے میں مشکل پیش نہیں آئے گی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سچے رسول, اور آپ کی پیش کی ہوئی یہ کتاب قرآن اللہ کا کلام ہے, سچی کتاب ہے. اس کو لائے بغیر ہمارا ایمان نہیں مکمل ہوگا اور ہم ہدایت پر نہیں کہلا سکتے. اس کے بعد یہ قرآن سے متعلق کچھ باتیں تھیں. اس کے بعد 2-3 صفحے میں صاحب کتاب نے انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کے بعض دوسرے دلائل کا سرسری سا تذکرہ کیا ہے. انشاءاللہ آئندہ درس میں ہم اس پر بحث کریں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں دین کو صحیح ڈھنگ سے سمجھنے اور اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.